خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی اور لاج رکھی اور اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا جو ایک نعمت ہے، نعمت کی شکر ادا کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ میرے رسول نے ادا کر کے دکھلایا، امت کو بتلایا، امت کے سامنے اعمال کر کے بتلائے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے جب آ جائے تو اس کا شکر اس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک جن کو نصیب ہوا وہ مستحق، خوشی کے مستحق، خوش بات کے مستحق ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے کی عظمت کی لاج رکھی اور اس کے شکر ادا کرنے کے طریقے اپنائے، وہ طریقے جو میرے رسول نے اپنائے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی قابل تعریف ہے جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ کے حکموں پر لبیک کہا، نبی کے طریقوں کے موافق اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام یعنی تراویح، اور وہ بھی کس کی صورت میں؟ وہ بھی رب کے کلام کو سننے کی صورت میں ادا کیے۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری عشرہ آ چکا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں بتلاؤں یہ مہینہ بہت معزز ہے، محترم ہے، تمہارے اوپر آ چکا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس مہینے میں اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جو 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ اس امت کو انعام ملا ہے، اس عظیم انعام و نعمت سے کوئی محروم نہیں ہوتا، مگر وہ شخص محروم ہوگا جو حقیقی محروم ہو۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، جو آخری عشرے میں کم سے کم طاق راتوں میں عبادات میں وہ راتیں گزار دے اور رب کے حضور کھڑے ہوں تاکہ لیلۃ القدر جیسی عظیم فضیلت مجھے اور آپ کو مل جائے۔ تو یہ سب کے سب لوگ قابل تعریف ہے، لیکن جہاں ایک طرف یہ نعمتیں ہیں، یہ برکات ہے، یہ رحمات ہے، رب کی طرف سے اس کا نزول ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے یہ ترغیب دی، یہ بتلایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس عظیم مہینے کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، طریقہ میرے رسول نے بتلایا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل فتنے فساد کے زمانے ہیں، خواہشات نفس کی غلبہ ہے، خواہشات کی طلب زیادہ ہے، خواہشات پر چلنا زیادہ ہے، نفس کے پیروکار زیادہ ہے، شیطان کے پیروکار زیادہ ہے، شیطان کے اعلی کار زیادہ ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان اتنی عظیم دولت کمائے، یہ دن کو روزے رکھے، رات کو اپنے حضور کھڑے ہو، رب کا کلام سنے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ جب چھوڑو خبر مکو، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ غیر کے اعلی کار جو ہے، نفس کے پجاری جو ہے، ایک طبقہ آیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا سختی ایجاد کر دی، یہ تم نے دین میں سختیاں کہاں سے لے کر آئے؟ 20 رکعت تراویح کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو 8 رکعت ہے،
دوسرا طبقہ اس سے بڑھ کر آیا، اس نے کہا نہیں نہیں، نہ 20 کی بات ہے نہ 8 کی بات ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں اصل کیا بات ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں اصل کیا بات ہے، مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا نہ 20 ہے نہ 8 ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 8 والے سے میں نے پوچھا بھائی تیری دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے 8 رکعت تراویح ہے۔ اس نے کہا بخاری کی روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت تراویح یعنی کل 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، جو 8 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کی دلیل ہوئی، لیکن میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب ذرا دینا۔ یہ مجھے بتلا تراویح ایک عمل ہے، یہ بتلا کیا غیر رمضان میں بھی تراویح آپ کے ہاں موجود ہوتی ہے؟ غیر رمضان میں تمہارے یہاں تراویح موجود ہوتی ہے؟ نہیں۔ پوری دنیا میں میں نے کہا مجھے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی بیوقوف، کوئی عقل کا اندھا یہ کہنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ غیر رمضان میں بھی تراویح موجود ہے۔ آپ دلیل بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں، آپ عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ ڈکوسلا مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں بخاری کی روایت موجود ہے۔ آپ مجھے آپ بتائیے ذرا، میں نے آپ کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھی، وہ کیا فرماتی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی، آپ کے اندر کیا تغیرات آ جاتے، آپ کی عبادات میں کیا زیادتی آ جاتی، تغیر لونہ وکثرت صلاتہ کا ارشاد فرماتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رمضان غیر رمضان میں آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بقول آپ کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹ بول رہی، نعوذ باللہ۔ وہ فرماتی ہے آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے، آپ اپنے بچونے کے پاس نہیں آیا کرتے تھے، آپ کی نماز میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کہتے ہیں رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت تراویح ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح کے ڈکوسلے آپ کو ملیں گے۔ 20 رکعت تراویح اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 وتر پڑھائے۔ مجھے کہنے لگا روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا یہ عمل اللہ کے رسول، یہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک صحابہ کرام تراویح پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور صورت کیا ہوا کرتی تھی؟ علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی اللہ کے رسول ایک دن آئے تراویح پڑھائی، دوسرے دن آئے تراویح پڑھائی، تیسرے دن آئے تراویح پڑھائی۔ اللہ کے رسول چوتھے دن نہیں آئے۔ صحابہ نے صبح پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ڈر ہوا ایسا نہ ہو آپ لوگوں کی طلب دیکھ کر، آپ لوگوں کا شوق اور ولولہ اور جذبہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تراویح تم پر فرض نہ کر۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے، آپ کہہ رہے کہ تراویح نہیں۔ 3 رات اللہ کے رسول نے خود تراویح پڑھائی۔ اس ڈر کی وجہ سے اس کے بعد اللہ کے رسول نے تراویح نہیں پڑھائی۔ صحابہ کرام خود پڑھتے رہے بغیر جماعت کے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں سب کو جمع کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کریں۔ میں نے 8 والے کو کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے بعد کتنی عمر زندہ رہی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی 18 سال۔ آپ تقریباً 15 سے 20 سے 25 سال
30 साल के करीब आप जिंदा रही। उसके बाद मैंने कहा, आपने कहा कि तरावी 8 रकात है, रिवायत हजरत आयशा है जो बुखारी लेकर आए। मैंने कहा इससे मुराद अगर तरावी थी तो मैं एक सवाल करता हूं आपसे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबवी के सबसे ज्यादा करीब था। हजरत उमर फारूक ने हुक्म दिया उबई बिन काब को कि आप तरावी पढ़ाए, 20 रकात का हुक्म दिया। अगर हजरत आयशा ये समझती थी कि ये 8 रकात, ये 11 रकात जो ये जिसका तज़किरा उन्होंने किया, जो बुखारी रिवायत लेकर आए हैं, इससे मुराद अगर तरावी थी, क्या वो ये बात बर्दाश्त कर सकते थे कि हजरत उमर फारूक बिदअत इजाद कर दे, दीन में इजाफा कर दे? क्या आप ये समझते हैं सहाबाए किराम बुज़दिल थे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबाए किराम की ये कैफियत देखते रहे और ये तरावी इस तरह होती रही। हजरत उमर फारूक के दौर में, हजरत उस्मान गनी के दौर में, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, इन तीनों खुलफाए किराम के जमाने में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी। आप अंदाजा करें, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दिन ये नहीं कहा कि तरावी 20 नहीं 8 है, रिवायत मेरे पास मौजूद है। तो मैंने कहा खुदारा मुसलमानों को गुमराह करना छोड़ दे, ढकोसले पेश करना छोड़ दे, अल्लाह के रसूल की कैफियत को जरा मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह के रसूल के 8 रकात तरावी है, 20 रकात पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आजकल उससे बढ़कर एक दूसरा मैदान में आया, मार्केट में आया, उसने कहा न यार, न 8 की भी बात नहीं है, 8 का भी वजूद नहीं है, न 20 का वजूद है, तरावी तो सरे से है ही नहीं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो जिंदगी जो रमजानुल मुबारक में थी, आपके सामने मैंने पेश कर दी कि आपके अमाल क्या हुआ करते थे, इबादत क्या हुआ करते थे। और ये तरावी खुद अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई। उसके बाद हजरत उमर फारूक के दौर से ये तरावी जमात के साथ शुरू हुई। और मैं आपको बताता चलूं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अता बिन अबी रबाह ये बहुत बड़े ताबई है, 200 सहाबे किराम की जिन्होंने ज़ियारत की है, वो फरमाते अदरक्तुन नास व हुम युसल्लून 20 रकातन। मैंने लोगों को पाया, मैंने सहाबा को पाया, मैंने ताबईन को पाया। कहां पर? मदीने में मैंने पाया। ये बहुत बड़े इमाम हैं, वो क्या पढ़ा करते थे? तरावी कितनी पढ़ा करते थे? वो 20 रकात पढ़ा करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी विलादत 150 में हुई है, इमाम शाफी फरमाते हैं मेरा शहर मक्कातुल मुकर्रमा है, मैं वहां पर था, मैंने लोगों को देखा कि मक्कातुल मुकर्रमा में 20 रकातें हुआ करती थी। तो कहने का मकसूद ये है कि हजरत उमर फारूक के दौर से लेकर आज तक मदीना मुनव्वरा में, यानी हरमैन में, मदीना में, मक्का में मुसलसल बितवातुर ये अमल 20 रकात चला आ रहा है। और अमल तवातुर किसी चीज पर, किसी अमल पर मुदावमत, ये एक अलग से दलील है। इसके लिए अलग से दलील का मुतालबा करने ठीक नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं, ये हम कलमा पढ़ते हैं। मैंने एक गैर मुकल्लिद से पूछा, मैंने कहा आप कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ है, इब्न अब्बास की रिवायत ज़ईफ है, तो आप जरा ये बतलाएं, आप मुझे पूरा ज़खीरा अहादीस में आप पूरे कुरान करीम उठाकर दिखाएं, पूरा ज़खीरा हदीस उठाकर दिखाएं जिसमें कलमा तय्यबा एक साथ मौजूद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजूद आप दिखा दे, मैं गैर मुकल्लिद बन जाऊंगा।
بعض روایات پیش کی جاتی ہے، یہ بات میں ساتھ میں بتاتا چلوں، بعض روایات اس کے متعلق غیر معروف معتبر کتابوں کی پیش کی جاتی ہے، لیکن سندن بالکل وہ روایتیں ضعیف ہے، صحیح کسی حدیث میں یہ کلمہ ایک ساتھ نہیں آیا۔ حالانکہ آپ کے اسلام کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اس کلمے پر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کلمے پر ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کلمے پر ہے۔ میں نے کہا یہ کلمہ اس کا آپ کے اسلام کا دار و مدار اس کلمے پر ہے، تو یہ کلمہ حجت کیسے ہوا؟ یہ کلمہ حجت ہوا عمل تواتر سے کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت کے ذریعے سے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، امت کے اندر یہ منتقل ہو رہی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ بتلایا جاتا ہے۔ میں نے کہا عمل تواتر بھی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کر آج تک تراویح 20 رکعت ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو خدارا شیطان کے ڈھکوسلے سے اور غیروں کی آلے کاروں سے ان کی باتوں سے پریشان مت ہوا کرے، ایک طرف بات سن کر پریشان مت ہوا کرے، اپنے علماء کرام کے پاس آیا کرے، ان سے پوچھا کرے کہ فلاں نے کوئی ڈھکوسلا مار دیا ہے، اس کا جواب ذرا بتلائیے۔ سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب دینا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کی باتیں سن کر متاثر نہیں ہونا، حق کے طالب بننا ہے، حق کی پیچھے چلنا ہے، اور اللہ کے رسول کے وہ عمل کر کے دکھلانا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کے چلی گئی۔ آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے رکھی۔ میرے بھائیو دوستو، عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اس کی قدر کی جائے، شکر ادا کی جائے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ وہ ہے جو میرے رسول نے شکر ادا کر کے دکھلایا۔ اور وہ شکر کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر کے بتلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس عظیم مہینے کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن طریقہ میرا رسول کا ہو، جو کہا گیا جو سنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا